لیس علیک ہداہم، اے محمد پیغمبر، لوگوں کو ہدایت دینا تمہارا کام نہیں ہے، ہدایت کی طرف بلانا تمہارا کام ہے، گیان کھول کر سمجھا کر کان میں ڈال دینا تمہارا کام، من میں اتارنا ہمارا کام ہے۔ وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، سیدھے راستے کی تم گائیڈ لائن کر سکتے ہو، یہ سرڑ مارگ، یہ مکتی کا راستہ، یہ صراط مستقیم وہ سمجھا کر بتا سکتے ہو، پٹک کے اس پہ تم چلا نہیں سکتے، یہ تو ہم ہیں۔ فَظَلَّتْ أَعْنَاقُهُمْ لَهَا خَاضِعِينَ، ان کی گردنوں کو جھکا کر ہم انہیں حق کے راستے پہ چلا سکتے ہیں، یہ اللہ بھی نہیں کرتا۔ لا اکراہ فی الدین، سیدھے راستے پر دین کی گیان کی باتیں سمجھانے پر کوئی زبردستی نہیں، سمجھ میں آتی تو مانو، کان میں اتار دینا، دل میں اتارنا مالک کی بات۔ لیس علیک ہداہم، ان کی ہدایت تمہارے ہاتھ میں نہیں۔ انک لا تہدی من احببت، جس سے تم محبت کرتے ہو، اے نبی تم بھی ہدایت نہیں دے سکتے۔ اپنے چچا سے کتنی محبت کرتے تھے، کتنا آڑ بنے تھے، سپورٹ بنے تھے گیان اور ایمان کے پھیلانے میں، چچا مرتے مرتے میرے کان میں کلمہ پڑھ دو، لیکن ہاں آپ ہدایت نہیں دے سکتے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم گیان کی دعوت دے سکتے، ہدایت نہیں دے سکتے۔ لیس علیک ہداہم، ہدایت دینا تمہارے ہاتھ میں نہیں ہے۔ انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، سچا مالک جس کے دل میں گیان اتارنا چاہتا ہے، وہ سورج کو دیکھ کر، چاند کو دیکھ کر، پتی کو دیکھ کر، پھول کو دیکھ کر، پھول کی مہک سونگھ کر پہچان لے گا، جان لے گا یہ مالک نے اس کے اندر سگندھی ڈالی ہے، خوشبو ڈالی ہے۔ یہ اندھیرے کا مالک اللہ ہے، اجالے کا مالک اللہ ہے، یہ سورج نکالنے والا ایک ہے، چاند کا لانے والا دو نہیں ہے، یہ ایک ہے، کائنات کا چلانے والے 10 نہیں ہیں، اکیلا ہے۔ انہیں دیکھ کر سمجھ جائے گا، اور نبی رسول پیغمبر بھی جسے بیٹھ کر اپنے منہ سے، اپنی آواز میں، اپنی آنکھ سے دیکھتے رہیں، بتاتے سمجھاتے رہیں، ہدایت اللہ نہیں دینا چاہتا تو نہیں مل سکتی۔ لیس علیک ہداہم، تم ہدایت نہیں دے سکتے، ولکن اللہ یہدی من یشاء، اللہ انہیں ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے۔ وما تنفقوا من خیر، اور گیان اور ایمان اور ہدایت کی طرف لانے کے لیے کنٹیکسٹ دیکھو، تم ہدایت نہیں دے سکتے، منہ سے بولے، بتائے، اینڈرائڈ فون پہ تقریر بھیج دیے، ویڈیو ڈال دی، اب موقع آیا کہ تم اپنا خرچ کرو گیان اور ایمان کے راستے میں، ان کا دل رکھنے کے لیے، دل جیتنے کے لیے، تالیف قلب کے لیے۔ وما تنفقو، تم جو کچھ خرچ کرو گے، من خیرن، جو کچھ اچھا کہ اسے پسند آ جائے، ارے اتنی قیمتی چیز جو یہ خود رکھنا چاہتا تھا مجھے دے دیا، کیوں دیا؟ اس سے بڑی قیمتی چیز ایمان کی دینا چاہتا ہوں میں۔ یہ تو دنیا مایا ٹوٹنے پھوٹنے والی چیز ہے، ختم ہو جانے والی ہے۔ دنیا کا کتنی بھی بھاری بھرکم قیمتی اثاثہ سرمایہ گفٹ دے دو، وقتی ہوتا ہے۔ من پسند گھر بنا لو، 4 سال کے بعد توڑ کے دوسرا بنانا شروع کر دیتے ہیں، اربوں خربوں خرچہ کر کے۔ تو دنیا کی ہر چیز دھوکہ ہے، وقتی ہے، لمیٹڈ ہے، آج خوش ہے، کل اسے توڑ دیں گے۔ بچہ بڑی خوشی سے رو کر کھلونا مانگتا ہے، 2 منٹ بعد توڑ دیتا ہے اسے، اس کا دل بھر گیا۔ یہ دنیا لہو و لعب ہے، کھیل کود ہے، بچہ کے کھلونے کی طرح دنیا کی ہر چیز ہے، جب تک نہیں ملتی ہمیں بڑی اچھی لگتی ہے، بچہ ہو یا بڑا ہو، عقل والا ہو، سمجھدار ہو، جب تک دنیا کی مایا یہ ایسی لبھانے والی ہے، جب تک نہیں ملتی اچھی لگتی، مل گئی تو 2 کوڑی کی، کوئی قیمت کی نہیں، پھر اسے توڑ پھوڑ کے دوسرا لانے کی کوشش کرتا ہے۔ نیا ماڈل آیا اینڈرائڈ فون کا، میں اسے لوں گا، ساری محنت کے بعد لیا، اور جیسے نیو آیا اسے آدھی قیمت میں بیچ کے دوسرا لے لیا۔ یہ کھیل کود ہے دنیا کی زندگی، دنیا کی چیزیں، آرائش، نمائش، زیبائش، اچھی لگنے والی، تم خود اسے ریجیکٹ کر دیتے ہو، تمہاری پسند اسے ریجیکٹ کر دیتی ہے، تمہارا کمایا ہوا پیسہ اسے ریجیکٹ کر دیتا ہے۔ وما تنفقو، تو تم گیان کے راستے میں خرچ کرو، من خیرین، اچھی چیزیں خرچ کرو، انہیں گیان اور ایمان کی طرف لاؤ۔ اس سے اچھی چیز گیان اور ایمان تجھے بتانا چاہتا ہوں، اس سے سچی اچھی بات اللہ کے رسول کعبہ کے اندر، مکہ کے اندر سب سے پہلے گیان کے لیے ایک پہاڑ پہ چڑھ گئے، ایک لشکر آنے والا تمہیں مار دے گا، سچا مانو گے؟ تم تو سچے اور امین ہو، صحیح مانیں گے۔ اس سے بڑی سچی بات بتاؤں، ایک رب کو مان لو، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، ایک مالک کو مان لو، اس کا گیان لے لو۔ چچا نے پہلا پتھر اٹھا کر مارا، تبا لک لہذا جمعتنا، نعوذ باللہ تمہاری بربادی ہو اے محمد پیغمبر، تم ہلاک ہو، ستیہ ناش ہو، کیا اس لیے تم نے ہمیں بلایا تھا؟ آپ کے چچا نے یہ جملہ کہا۔ اللہ نے قرآن میں آیت نازل کی، تبت یدا ابی لہب،
ابو لہب کے دونوں ہاتھ جو اٹھا کر نبی کو گیان کے راستے میں پتھر مار رہا، اس کے دونوں ہاتھ شل ہو جائیں، یہ تباہ و برباد ہو جائے، اس کے دونوں ہاتھ برباد ہو جائیں، یہ نبی کو گیان کے راستے میں پہلا پتھر اٹھا کے چچا نے مارا، گاؤں والے چھوڑیں گے کیا؟ بتاؤ۔ تو گیان کے راستے میں منہ سے بھی بتاؤ، اینڈرائڈ فون میں بھی بھیجو، یوٹیوب پر بھی سمجھاؤ، ویڈیو بھیجو، سب کچھ کرو، دنیا کو گیان کی طرف، دنیا کے بڑے بادشاہوں کو، بڑے چودھریوں کو، بڑے پولیٹیشینز کو، سب کو گیان کی ضرورت ہے، سب کے مالک۔ اور جب سب کرونا کا وقت آیا، جب جا کے بیڈ پر پڑے تو سب اس کرونا سے ڈر کے مالک نہیں، یہ تو مالک ہی، گاڈ ہی کچھ کر سکتا ہے، شکتی شالی ہی کچھ کر سکتا ہے، سب کے منہ سے نکلتا ہے۔ تو یہ کرونا سے پہلے، بیماری سے پہلے، آزاری سے پہلے، آئی سی یو میں پہنچنے سے پہلے، موت کے گھاٹ میں اترنے سے پہلے، وَوَجَدَ اللَّهَ عِنْدَهُ، وہاں پر تو سب کو اللہ مل جاتا ہے، سب سمجھ جاتے ہیں شکتی شالی کون ہے، اس سے پہلے گیان ہم سب تک پہنچا دیں، اور ان کے لیے اپنی محنت کی، کسب کی، حلال کی کمائی کا اتنا قیمتی گفٹ اور سرمایہ انہیں دے دیں کہ وہ کہے کہ بھئی تو نے کیوں نہیں، کیسے تیرے بیٹے، تیرے بچے، تیرے گھر والے کے لیے دینا چاہیے، ہمیں کیسے دیا؟ اے بندے، اس سے بڑا گفٹ دینا چاہتا ہوں میں آپ کو۔ ارے اس سے بڑا گفٹ کیا ہونا چاہتا ہے؟ کیا ہو سکتا ہے؟ تجھے جہنم سے بچانا چاہتا، تجھے جنت کا راستہ بتانا چاہتا، تجھے مالک تیرے سے قریب ہے، اقرب ہے، اس کا وڑک کرانا چاہتا ہوں، اس کا تعارف کرانا چاہتا ہوں، اس سے قریب کرنا چاہتا ہوں جو تجھ سے قریب ہے۔ ارے یہ سب سے بڑا گفٹ ہے، اس کا گیان دینا چاہتا ہوں۔ وما تنفقو، اس گیان کے لیے جو کچھ تم خرچ کرو گے، من خیرن، اچھا خرچ کرو گے، فلانفسکم، اس کا بدلہ تمہیں دنیا میں اور آخرت میں مرنے کے بعد ملے گا۔ وما تنفقون الا ابتغاء وجہ اللہ، جو کچھ بھی خرچ کرو نیت صحیح کر لو، اللہ کی خوشی کے لیے، گیان کے لیے، ایمان کے لیے، اس بندے کو خوش کر کے گیان کی طرف کھینچنے کے لیے۔ الا ابتغاء وجہ اللہ، یریدون وجہ اللہ فاولئک هم المضعفون، دوسری جگہ ہے اللہ کی مرضی چاہتے ہیں، اللہ ڈبل بڑھا کے، واللہ یضاعف لمن یشاء اضعافا کثیرا، خوب بڑھا کر تمہیں ریٹرن کرے گا۔ الا ابتغاء وجہ اللہ، جو ہم خرچ کر رہے، وما تنفقون، جو تم خرچ کرو، الا ابتغاء، صرف اور صرف اونلی ابتغاء وجہ اللہ، اللہ کی خوشی کے لیے، اللہ کی مرضی کے لیے۔ وما تنفقوا من خیر، جو کچھ بھی اچھا تم خرچ کرو گے، یوفی الیکم، تمہاری طرف لوٹا دیا جائے گا، وانتم لا تظلمون، تمہارے اوپر ظلم نہیں ہوگا۔ لا ظلم اليوم فلا يخاف ظلما ولا ہضما، آج کوئی بے انصافی نہیں ہوگی، عرش پر بیٹھنے والا احکم الحاکمین، سب سے بڑا انصاف کرنے والا، لا ظلم اليوم، آج کوئی رتی برابر، ڈسٹ کے برابر، بے وزن کا جو ڈسٹ ہواؤں میں اڑتا ہے، تدروح الریا، ہوائیں اڑا کر لے جاتی، اس بے وزن ذرے کے برابر بھی ظلم نہیں ہوگا۔ وما تنفقوا من خیر، جو بھی اچھا خرچ کرو گے، یوفی الیکم، تمہاری طرف لوٹا دیا جائے گا، وانتم لا تظلمون، تمہارے ساتھ ظلم نہیں ہوگا۔ بندے کو معاف کرنا، ترجمہ کرتے کرتے دوسری باتیں بتانے میں وقت نکل جاتا ہے، لیکن بہرحال کنٹیکسٹ سے ملی ہوئی باتیں ہیں۔ اللہ ہمیں توفیق عطا کرے قرآن سمجھنے کی، سمجھانے کی، اس پر عمل کرنے کی، دنیا کو اس کی طرف بلانے کی۔ اور اے اللہ کے بندو، اگر اس گیان اور ایمان کے لیے تم کھڑے ہو گئے، دنیا تو خوب ملے گی تمہیں، دنیا کی نعمتیں، تن من دھن دولت، پراپرٹی، جائیداد، پوری دنیا کا حکم البلاد والعباد، اللہ تمہیں پوری دنیا اپنی مٹھی میں دے دے گا۔ گیان کے راستے پہ چل کے تو دیکھو، گیان کی باتیں سب کو بتا کر دیکھو، غریب کو، فقیر کو، مسکین کو، چھوٹے کو، ہاں، گھر والوں کو، باہر والوں کو، شجاری کو، گاؤں والوں کو، بازو گاؤں والوں کو، بازو اسٹیٹ والوں کو، کنٹری والوں کو، پوری دنیا میں ویمان کے ذریعے، پولیٹیشین کو، پرائم منسٹر کو، ہوم منسٹر کو، سب کو یہ گیان ایمان کی باتیں ہمیں بتانا ہے۔ اے مالک تو ہمیں شکتی دے، سب تک پہنچا دیں اور سب تیرے گیان میں آ جائیں، سب پریم کے ساتھ اس زندگی میں جینے لگے، ہر ایک دوسرے کو حق دینے لگے، کوئی کسی کو دکھ تکلیف نہ دے، اپنی نظر سے نہ دے، اپنے کاریہ سے، عمل سے نہ دے، اپنے روپے پیسے سے نہ دے، اپنے دھکے سے نہ دے، اپنے ہاتھ سے نہ دے، اپنی نظر سے نہ دے، اپنی بول اور خیال، اپنے گالیوں سے نہ دے، اپنے سوچ اور وچار سے نہ دے، کسی کو دکھ تکلیف نہ دے۔ پوری دنیا گیان اور ایمان کی طرف آ جائے، قرآن کی طرف آ جائے، سچے مالک کی وڑک کی طرف آ جائے، اور پوری دنیا ایک دوسرے کو حق دینا شروع کر دے۔ دنیا میں امن اور ایمان، سلامتی اور اسلام آ جائے گا۔ للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ، آگے کی ویڈیو میں انشاءاللہ